اس سلسلے میں آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اس سلسلے کی پہلی مجلس کے کچھ آپ کو یاد دلانا، اور وہ صرف اس لیے تاکہ میری تقریر پچھلی تقاریر سے مرغوب ہو۔ آپ کے ذہن میں جملے محسوس ہوں گے مجھے، میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اپنی صنعت تخلیق کی تعریف کی ہے، اپنے کو سب سے اچھا پیدا کرنے والا کہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے کوئی مخلوق ایسی ضرور خلق کی ہے جس کا کوئی جواب آج تک نہ ہو سکا ہے نہ خیال۔ انسان اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بہتر اسی بنیاد پر اسے افضل المخلوق اور اشرف المخلوق کہا۔ ہم آپ اس بات پر خوش بول رہے ہیں کہ ہم افضل المخلوق ہیں، تو اللہ نے ہماری پیدائش کے بعد اپنے کو اشرف الخالقین کہا، مگر آپ کے ذہن میں جو ہوگا، میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں افضل المخلوق قرار ضرور دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اس نے ہماری برائیاں بھی بیان کی، ہمارے عیب بھی اس نے گنائے ہیں کہ ہمارے پیدا کیے ہوئے اس انسان میں یہ کمی ہے، یہ برائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس مخلوق کی خود اللہ اپنی زبان سے برائی بیان کر رہا ہو قرآن میں، اس کی تخلیق کے بعد اپنے کو احسن الخالقین نہیں۔ احسن الخالقین اسی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد کہے گا جس میں نہ کوئی عیب نظر آئے نہ کوئی برائی نظر آئے۔ ایسی حالت میں انسانوں کے علاوہ چونکہ کوئی اور مخلوق ہے نہیں جو اس سے بلند پائی جائے، تو اب انسانوں ہی میں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ ایسی مخلوق ہے کون، ایسے لوگ ہیں کون جنہیں پیدا کر کے خود اللہ اپنے اوپر ناز کر رہا ہے کہ میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں۔ تو انسانوں میں سوائے محمد اور آل محمد کے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے خود پیدا کرنے والا اپنے اوپر ناز کرے کہ میں نے ایسے بندے پیدا کر دیے جس کا جواب خود میری ہی پیدا کر دی مخلوق میں کہیں نہیں۔ میں اپنی آج کی تقریر کو پچھلی تقاریر سے چونکہ مربوط کر رہا ہوں، اس لیے یہ چند جملے پچھلے مجھے دہرانا لازم ہے۔ دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں، اگر کوئی دعویٰ کیا جائے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد و آل محمد سے بہتر اس کائنات میں کوئی مخلوق نہیں، تو بطور ثبوت میں نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کا کردار پیش کیا، اس لیے کہ وہ اس خاندان کے راس و رئیس ہیں، سب سے بزرگ ہیں، سب سے بڑے ہیں، اور سب سے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بعد سب سے بلند اور سب سے زیادہ عظمتوں کے مالک بندے خدا۔ لیکن ہماری زبان سے یہ جملے نکلے کہ بعد خدا سب سے بزرگ بندے خدا ہیں، لیکن اب میں اپنے نبی ہی کو کیا کروں؟ ادھر ہم نے کہا اللہ کے بعد سب سے بزرگ، ان کے برابر کا کوئی نہیں، ان کے لیول کا کوئی نہیں، مگر نبی کی خود ایک مرتبہ آواز فضا میں گونجی، اے بندے صرف مجھے کو کائنات کا سب سے افضل بندہ نہ کہنا، میرا خاندان ایسا عظیم المرتبت خاندان ہے کہ میں خود کہنے پر مجبور ہوں، اولونا محمد واوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد۔ ہمارے خاندان میں رشتے کے اعتبار سے چھوٹے بڑے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، سب ایک جیسے۔ اور یہ اکیلی حدیث نہیں ہے میرے نبی،
اس کے علاوہ بھی حدیث ہے، صغیرنا و کبیرنا سواء، دنیا میں بڑے اور چھوٹوں کے فضائل میں کمی و بیشی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے خاندان میں یہ قانون نہیں ہے کہ جو بڑا ہے وہ صاحب فضیلت، جو چھوٹا ہے وہ کم فضیلت۔ یہاں تو اگر بچہ بھی ہے تو فضیلتوں میں وہی مقام رکھتا ہے جو بڑے کا۔ پیغمبر اسلام کے فضائل میں سنا چکا، آج باری اس کی ہے جسے اگر مثل پیغمبر کہا جائے تو غلط ہے۔ اپنے گھر کا دوسرا محمد، اور اتنا صاحب عظمت کہ خود اللہ نے وہ نام رکھا جو خود اس کا اپنا ہے۔ میرے رسول کو بھی نام اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، مگر اس نے کہا میرا نام محمود تھا، میں نے اس بندے کا نام محمد رکھا۔ مگر اللہ جانے اللہ کو علی سے کتنا پیار تھا، اپنے نام علی سے نام نکال کے علی کو نہیں دیا، کہا میرا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ تو جسے خود علی کہہ رہا ہو، اللہ اس کی مجال ہے جو اس کے فضائل کی نہ سکے۔ مگر ہاں ممبر پر میں آیا ہوں، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے اس خاندان سے افضل کوئی خاندان نہیں ہے، تو ثبوت دوں گا، دلیل دوں گا، اور دلیل و ثبوت دینے کے لیے نہ روایت سناؤں گا نہ حدیث سناؤں گا، سیدھے سیدھے وہ قرآن سناؤں گا، تاکہ اگر کوئی علی کے فضائل کو نہ مانے تو کم سے کم بغض میں کفر کا تمغہ لے کے جائے۔ اس لئے کہ یہ بھی پیغمبر اسلام ہی کا ارشاد گرامی ہے، یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ تمہاری محبت کرنے والا مومن ہے، اور جو تم سے نفرت رکھے، جو تم سے بغض رکھے، وہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اب میں نے ایک بات کہی کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے عیب بیان، میں انہی عیبوں کو سہارا بنا کے اپنے مولا کی فضیلت آپ کے سامنے تو ہے۔ آج آپ کو بتاؤں گا، نہیں آپ کو نہ کہوں، کوئی صاحب ناراض ہو جائے گا، لیکن عیب ہمارے بتا تو میں اپنے عیب بتا تو عیب اللہ نے جو ہمارے لیے، بہت توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ جب اپنے عیب سن لیجئے گا تبھی علی کی فضیلت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے ہمیں کمزور کہا قرآن مجید، اللہ کہہ رہا ہم نے اس انسان کو کمزور پیدا کیا۔ نہیں آپ ہماری لفظیں نہ سنیے، وہی لفظیں سنیے جو اللہ کی قرآن کی آیت کا فکرہ سے، آیت کا فکرہ سے اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان ضعیفا، ہم نے اس انسان کو ضعیف پیدا کیا۔ اب تھوڑا سا سمجھانا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اردو زبان زیادہ جانتے ہیں، عربی زبان سے ہماری واقعیت کم ہے۔ اردو میں ضعیف بڈھے ہوئے، تب کوئی تھا کہ نہیں سمجھ لیں کہ اللہ کہہ رہا ہم نے اس انسان کو بڈھا پیدا کیا، نہیں، یہ ہے اردو میں ضعیف کو بڈھا کہتے ہیں، لیکن عربی میں ضعیف کمزور کو کہتے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہہ رہا ہم نے اس انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اب کوئی صاحب بگڑ کے کھڑے ہو جائیں، یہ کیا آپ سنا رہے ہیں، آپ ہمیں کمزور کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ ارے ہم تو جتنے طاقت والے کام ہیں ہم سب کیا کرتے ہیں، مگر نہیں، اللہ نے کہا ہے ہم نے کمزور پیدا کیا ہے، تو اللہ کہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو وہ کہے وہ نہ ہو، وہ صحیح نہ ہو، وہ غلط ہو جائے۔ میں ثابت کیے دیتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، ایک مچھر نے اس کے یہاں کو بیٹھ کے کاٹنا شروع کیا، اس کے ہاتھوں میں دب کی مچھر کو ہٹا سکے؟ روئے گا بچہ، یہ رونا نہیں ہے، اپنی کمزوری کا اعلان ہے کہ یہ مچھر مجھے کاٹ رہا ہے، اسے ہٹا نہیں سکتا، کوئی آئے اور میری مدد کرے۔ تو یہ بچے کا گریہ اپنی کمزوری کا اعلان ہے۔ اچھا ایک محاورہ ہمارے یہاں چلتا، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ہے نا، مگر اسی بچے کی ناک آ کے مکھی بیٹھ جائے،
है इसमें दम की मक्खी को उड़ा दे। इतना कमजोर है कि मच्छर बैठ जाए उसे हटा नहीं सकता, मक्खी आके बैठ जाए उसे उड़ा नहीं सकता। मगर अब आप जरा गौर फरमाइएगा, ये इतना कमजोर इंसान जो मच्छर को न उड़ा सके, जो मक्खी को न हटा सके, यही इंसान जब जवान हुआ तो इतना ताकतवर हो गया कि इसे शेर अफगन का खिताब दिया। नहीं, अभी आपको लुत्फ नहीं आ रहा, नतीजे तक पहुंचने दीजिए, उसके बाद लुत्फ ना आए तो आप वहां से मुझे आप पुकार के कह दीजिए और अगर आपकी तकरीर में मुझे मजा नहीं आया। ये इंसान जो पैदाइश के बाद इतना कमजोर था, न मच्छर हटा सके न मक्खी उड़ा सके, मगर जवान हुआ शेर अफगन। मालूम है आपको ये शेर अफगन कौन था? ईरानी था, आपके हिंदुस्तान का एक बादशाह जिसका नाम जहांगीर था। ये नूरजहां उसकी बीवी थी, लेकिन ये नूरजहां पहले शेर अफगन की अब वो दास्तान बहुत लंबी है और मिंबर पर सुनाने लायक भी नहीं है। बहरहाल जहांगीर आशिक मिजाज इंसान था। शेर अफगन इनकी फौज का सिपाही था, सिपाही की बीवी थी नूरजहां, और ये नूरजहां पर आशिक हो गया। साजिश के तहत उसने शेर अफगन को मरवा दिया और उसके बाद नूरजहां से शादी। नूरजहां इसकी बीवी थी। इसका पहला सवाल शेर अफगन, अब मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं, बड़ों को नहीं। शेर अफगन का मतलब है शेर को फाड़ डालने वाला। इतना बहादुर था, इतना ताकतवर था ये कि इसके सामने भूखा शेर छोड़ा जाता था, और वो शेर जब इस पर हमला करने के लिए छलांग मारता था, तो जब छलांग मार के इसके सर तक आता था तो ये फिजा में ही उसके कल्ले में हाथ डाल के यूं चीर कर दो टुकड़े कर। पैदा हुआ था तो मच्छर हटा नहीं सकता था, मक्खी उड़ाने की ताकत नहीं थी, मगर जवानी में हो गया शेर अफगन। अब इसी ईरान के एक और इंसान का जिक्र सुन लिया, तब आगे वो भी जब पैदा हुआ तो मच्छर हटाने की ताकत नहीं लगता, मक्खी उड़ा नहीं पाता था, मगर जब जवान हुआ तो उसे खिताब मिला रुस्तम। और ये नाम जो उसे मिला रुस्तम, ये ताकत की अलामत बन गया। आपके हिंदुस्तान में भी अगर कोई बहुत बड़ा पहलवान है तो उसे खिताब मिल जाता है रुस्तम-ए-हिंद, यानी हिंदुस्तान का सबसे ताकत वाला इंसान। अजीब और गरीब बात है, पैदा हुआ तो मच्छर नहीं उड़ा सकता, पैदा हुआ मक्खी नहीं हटा सकता, मगर जवान हो के इतना ताकतवर हो गया ये इंसान कि कहीं शेर अफगन कहलाया, कहीं रुस्तम कहलाया। अब आप जाके तो मैं जुमला हवाले करूं, कमजोर इतना था कि मक्खी न उड़ा पाए, कमजोर इतना था कि मच्छर न हटा पाए, मगर जवान होकर इतना ताकत वाला कि शेर का कल्ला चीर दे और कोई भी आ जाए उसकी हड्डियां तोड़ कर रुस्तम बना दे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब इतना कमजोर इंसान जवानी में इतना ताकतवर हो सकता है, तो जो पैदा ही हुआ था कल्ले अंदर जीने की ताकत देगा। अब अगर जवानी में वो दरे खैबर उठा ले, सलावत है निजे मोहम्मद। कोई हैरत की बात है, जब इतना कमजोर इंसान इतना ताकतवर हो सकता, तो जो पैदा ही ताकतवर हुआ। अच्छा, अब दूसरा आयत सुनिए। अल्लाह ने हमें जाहिल कहा, दुनिया कहे आलिम है, दुनिया जो चाहे कह ले, अल्लाह कह रहा हमने इस इंसान को जाहिल पैदा किया। नहीं, फिर कह रहा हूं हमारी लफ्ज़ें नहीं, वही लफ्ज़ें सुनिए जो अल्लाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। अल्लाह कहता है इस इंसान को जब हमने उसकी माँ के शक्ल से बाहर किया, यानी जब ये पैदा हुआ तो इसकी पोजीशन क्या थी, इसकी हैसियत क्या थी? ला तअलमूना शैआ, ये कुछ नहीं जानता था, इसे ABCD नहीं आती थी, इसे अलिफ बे नहीं मालूम था, ये काका काका पहचानता नहीं था, बिल्कुल जाहिल, मुतलक जाहिल। लेकिन बात गौर कीजिएगा,
یہ جب پیدا ہوا تو لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا، مگر یہی انسان جب بڑا ہوا تو فلسفے پہ بحثیں اسی انسان نے، فلسفے پہ بحثیں اسی انسان نے کی. اور صرف یہی نہیں، فلسفے پہ بحثیں کی، اس نے کتابیں لکھی، اس نے علمی دریا بنائے. پیدا ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا، جوان ہو، اچھا جانے دیجیے فلسفہ اور منطق کی بات شاید اچھی نہ لگے، آج اتنا بڑا ایک آلہ ہے ہر ہاتھ میں، کیا نام ہے اس کا؟ موبائل. کس نے بنایا ہے؟ یہی جو پیدا ہوا تو لا تعلمون شیئا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، مگر کثرت استعمال کی وجہ سے کوئی بات کی طرف غور نہیں کرتا کہ کتنی عجیب و غریب چیز کا نام ہے موبائل. اور یہ اس نے بنایا ہے جو مطلق جاہل تھا، جسے کچھ نہیں معلوم تھا، مگر اللہ جانے اتنی بڑی ٹیبیا کے اندر اس نے کون سا ایسا مسالہ بھر دیا کہ اگر آپ نے اسکرین کو ٹچ کیا 7 سمندر پار رہنے والے کے باتیں ہے نا انسانی علم کا کمال. کیا دیکھیے موبائل، اس نے اتنی بڑی چیز بنائی. یہ کیا ہے؟ ٹی وی. اس موبائل کو چالو کرنے کے لیے تو اسکرین چھونا چاہتے ہیں، مگر یہ انسان تو قدم اور آگے بڑھ گیا. اب ہم ٹی وی بنا رہے ہیں، یہ ایسا ہمارا کارنامہ ہے کہ اسے چھونے کی بھی ضرورت نہیں، وہاں سامنے دیوار پر لگاؤ، یہاں بیٹھو، موبائل جیسا ہی ایک آلہ اپنے ہاتھ میں رکھو، اس کا نام ہم نے رکھا ہے ریموٹ. جب تمہیں ٹی وی دیکھنا ہو یہ ریموٹ اٹھاؤ، ٹی وی کو دکھاؤ اور ایک بٹن اسی آلے کا دبا دو جسے ہم ریموٹ کہتے ہیں. جیسے ہی تم نے بٹن دبایا دنیا کے آخری کنارے پر رہنے والے انسان کی صورت بھی دکھائی دینے لگی، آواز بھی آنے لگی. ہے نا انسانی علم کا کمال ہے؟ اچھا اور جانے دیے، ٹی وی جانے دیے، اسی ٹی وی جیسی شکل کے ایک چوری ایک چیز اس نے اتنی بڑی بنائی. یہ کیا ہے؟ بھائی ناظرین طالب علم، کمپیوٹر ہو سکتا ہے سفید داڑھی والے نہ جانتے، مگر کالی داڑھی والے جتنے بیٹھے ہیں یہاں سب کو معلوم ہوگا یہ کمپیوٹر دنیا کا 8واں عجوبہ مانا گیا. پیدا ہوا تھا لا تعلمون شیئا، جوان ہو کے کتنا بڑا قابل بن گیا، ایسی چیز بنائی جو عجوبہ بن گئی، عجائب میں شمار ہو گئی. اچھا اسی کمپیوٹر میں اس سے بڑی ایک عجیب و چیز، عجیب و غریب چیز، گوگل. آپ کو مان لیجیے یہاں سے اجمیر سے بمبئی بائی روڈ جانا ہے، آپ کو راستہ نہیں معلوم، کیسے جائیں گے؟ آپ اپنی گاڑی سے بیٹھ کے جا رہے، جب راستہ نہیں معلوم تو کدھر جائیں گے؟ مگر اسی کمپیوٹر کے اندر گوگل بنانے والے نے آواز دی، تمہیں بمبئی جانا ہے، تمہیں راستہ نہیں معلوم ہے، ہم بتاتے ہیں کیسے جاؤ گے. اپنے کمپیوٹر میں گوگل کو آن کر لو، نہیں کمپیوٹر لے جا سکتے، موبائل میں گوگل کو آن کر لو اور اس کے بعد لوکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس کے بعد گاڑی چلا دو، گاڑی ادھر چلے گی، فوراً یہ گوگل بولنا شروع کر دے گا، اتنا سیدھے جاؤ، اتنا بائیں طرف جاؤ، اتنا داہنی طرف جاؤ. نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ ارے یہی انسان ہے. یہ گوگل کسی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے، یہ جبریل لے کر نہیں آئے ہیں، یہ اس انسان نے بنایا ہے جو پیدا ہوا تو مطلق جاہل تھا. اور یہ قابل جو اتنا بنا تو یہ قابل بھی اس کے پڑھائے ہوئے بنا جو خود مطلق جاہل تھا. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب جاہل کا پڑھایا ہوا پڑھنے کے بعد اتنا قابل ہو سکتا ہے کہ گوگل بنا دے. میں یہ بات وہاں سے تک نہیں لے جاؤں گا. آپ نے گوگل کو آن کیا، لوکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر دی جہاں جانا ہے. اب یہ گوگل جو انسان کا بنایا ہوا ہے، اس سے آپ کوئی بھی سوال کیجئے، آپ کا سوال منہ سے نکلا نہیں
یہ فوراً جواب حاضر ہے اسی گوگل میں. کیا جبریل لے کر آئے تھے یہ گوگل؟ یہ اللہ نے بنایا ہے، فرشتوں کا بنایا نہیں، اس انسان نے بنایا ہے جو مطلق جاہل تھا، اور یہ علم اس کے پاس آیا بھی اس کے ذریعے. جو مطلق جاہل تھا، تو جب مطلق جاہل کا پڑھایا ہوا اتنا قابل ہو سکتا ہے، تو اللہ کا وہ بندہ جسے خود اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے، اب اگر وہ جوانی میں منبر پر گئے جو چاہو ہم سے پوچھو. گوگل آپ کو راستے بتا رہا ہے. اگر یہ گوگل کا اختیار کرنے والا بڑے ناز سے کہے ہم دنیا کے سارے راستے جانتے ہیں، تم ہمارا سہارا لو، ہم تمہیں راستے بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے نجف کی گلیوں سے آواز آ جائے ایک گوگل بنانے والے زیادہ نہ ناز کرنا، تو زمین کے راستے جانتا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. یہ اس کا کام جسے اللہ نے پڑھا دیا. اب اسے دنیا یہ نہ سمجھے میں محبت کرتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ میں تو آج کہہ رہا ہوں، اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے جسے ہم نے پڑھا. قرآن کی آیت سناؤں گا جو بتائے گی کہ علی کو کس نے پڑھا ہے. سورہ رحمان بڑھیا سا سورہ ہے. الرحمن آگے علم القرآن. اللہ نے سب سے پہلے اپنے بے پناہ رحم و کرم کا اعلان کیا رحمان، اور اس کے بعد کیا کہا اس نے؟ علم القرآن. ہم نے قرآن پڑھایا. پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ استاد. اللہ کہہ رہا ہے استاد تو کوئی استاد بغیر شاگرد نہیں. اللہ اگر استاد ہے تو کوئی شاگرد تو ہے. وہ کہہ رہا ہم نے پڑھایا. بڑی مشکل ہے کیسے سمجھائیں کہ اللہ نے کسی کو کیسے پڑھایا، اس لیے کہ الہی جلووں کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو جو میں جملہ کہوں، الہی جلووں میں اتنی طاقت ہے کہ موسیٰ جیسا نبی بھی برداشت نہیں کر سکتا، بے ہوش ہو گیا. مگر اللہ کہہ رہا ہم نے پڑھایا ہے قرآن، تو اتنا تو ماننا پڑے گا. اب وہ ہو چاہے جو بھی جسے اللہ نے پڑھا دیا، مگر وہ فخر موسیٰ ضرور ہے، اس لیے کہ اس کے جلوے موسیٰ جھیل نہ پائے، اور اس نے بیٹھ کے پورا قرآن اللہ سے پڑھ لیا. اب سوال ہے ہم سیدھے سیدھے کہتے ہیں کہ فلاں ہے تو دنیا اتنی شریف نہیں ہے، مگر اب میں ثابت کرتا ہوں کہ کسے پڑھایا. آپ پورے اجمیر کے مسلمانوں سے ایک ایک کو پکڑ پکڑ پوچھے تو میں اللہ نے قرآن پڑھایا، کیا جواب ملے گا؟ کہ نہیں، ہمیں اللہ نے نہیں پڑھا، ہم نے فلاں مولوی صاحب سے پڑھا، ہم نے فلاں حافظ جی سے پڑھا، ہم نے فلاں قاری صاحب سے پڑھا. صاحب سے بتائے کہ جواب آئے گا کہ نہیں؟ پورے آپ ہندوستان کے مسلمانوں سے یہی جواب ہے. فلاں مولوی سے، فلاں قاری سے، فلاں حافظ، پورے ایشیا کے مسلمانوں سے پوچھا یہی جواب آئے. اچھا جانے دیجیے، سب سے بڑے مسلمان سعودیہ میں رہتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں، وہ بھی ہمیں فلاں مولوی نے پڑھا، فلاں حافظ نے پڑھا، فلاں قاری نے پڑھا. پوری دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں اللہ نے پڑھا، اور اللہ کہہ رہا ہم نے پڑھایا. تو یہ اللہ کا پڑھایا کہاں ہے؟ ہم نے تو پوری دنیا میں ڈھونڈ ڈالا، کوئی نہیں ملا. تو جب کوئی نہیں ملا تو ایک صاحب نے کہا آپ کو اس دنیا میں نہیں ملا تو ان دنیا والوں سے جو بلند لوگ ہیں ذرا ان میں دیکھیں، شاید کوئی اللہ کا پڑھائے مل جائے. ہم نے کہا ان دنیا والوں سے بلند کون لوگ ہیں؟ امام 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 انسانوں سے بلند ہے. آپ اماموں میں ڈھونڈیے شاید تو، مگر یہ 12 امام نہیں. ہم اگر 12 امام میں سوال کا جواب
جواب ڈھونڈیں گے دنیا کہے گی دیکھا کتنا چالاک مولوی ہے، اپنے عقیدے سے اپنا سوال حل کر رہا۔ مزہ تو تب ہے سوال ہمارا ہو، جواب آپ دیں۔ تو ہم 12 امام نہیں، ہم 4 اماموں کی بات کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھئے آپ اللہ کے پڑھائے ہیں؟ کہا نہیں۔ امام شافعی سے پوچھئے آپ کو اللہ نے تعلیم قرآن دی ہے؟ کہا نہیں۔ امام مالک سے پوچھئے کیا آپ اللہ کے شاگرد ہیں؟ کہا نہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے پوچھئے کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے گئے تھے؟ کہا نہیں۔ لیجئے یہ چاروں امام بھی اللہ کے پڑھائے، اب کہاں ڈھونڈیے گا اللہ کا؟ تو ان 4 اماموں سے بلند کون ہے؟ تو انبیاء کرام، ان اماموں سے 1,24,000 نبی ہیں۔ ہم نے کہا 1,24,000 نبیوں سے اگر ہم نے پوچھنا شروع کر دیا تو اگلے سال کی محرم کی 4 تاریخ آ جائے گی اور مسئلہ حل ہوگا۔ ہمیں جو کچھ پڑھنا ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ کے اندر، تو مسئلے کا حل کیسے نکلے؟ ہم نے کہا ایک ہی راستہ ہے، ان سارے نبیوں میں ایک نبی ہے جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، بعد خدا سب سے افضل بندے خدا ہے، اللہ سے پڑھنے کا سب سے زیادہ حق اسی کو ہے۔ مگر پتہ نہیں میرا جملہ آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں، مگر جو سچائی ہے میں کہہ دوں گا۔ میں نے کہا یہی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ پڑھنے کا حقدار ہے۔ چلیے مدینہ اپنے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کو اللہ نے پڑھایا؟ ہم پہنچے مدینہ، ہم نے نبی کے دروازے پر جا کے آواز دی، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے؟ نبی کا جواب آپ نے نہیں پایا، دیوبند سے جواب آ گیا، انہیں اللہ کیا پڑھائے گا، یہ تو جبریل کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے پوری کائنات میں ایک ہی بندہ تھا جو ہماری امید کا مرکز تھا، جس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ اللہ کا پڑھایا ہو، تو دیوبند والوں نے اس کا بھی استاد ڈھونڈ لیا کہ اسے تو جبریل نے پڑھایا ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ نہیں، دیوبند والے یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو جبریل نے قرآن پڑھایا، ورنہ اس سے پہلے وہ معاذ اللہ اسے نہیں جانتے۔ تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، رسول اللہ کو جبریل نے پڑھا دیا، ابھی ایک راستہ ہے، رسول اللہ کو جبریل نے پڑھایا تو ہو سکتا ہے جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا۔ ارے کہاں سو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے جبریل کو، مگر اب تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، پڑھے لکھے سمجھیں گے، ورنہ جو پڑھا لکھا نہیں سمجھ پائے گا۔ میں کہتا ہوں علم القرآن کا مصداق جبریل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پورے سورہ رحمان میں اللہ کا خطاب یا انسان سے ہے یا جنوں سے ہے، ملائکہ سے جب خطاب ہی نہیں تو علم القرآن کا مصداق جبریل کیسے؟ تو جبریل بھی اللہ کا پڑھایا نہیں۔ اب تو کوئی نہیں بچا، اب کہاں ڈھونڈیے گا؟ اب اللہ کا پڑھا کہاں ڈھونڈے گا؟ اب ایک بات ہے کہ ہمارے جو واقعہ علماء ہیں ان پر ہماری جانیں قربان، یہی ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے، ورنہ ہم تو جاہل مطلق، ہم کو صحیح جانتے۔ مگر اب ہماری قوم کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، جسے منبر پر دیکھ اسی کو عالم پہ اور قوم والے کہتے ہیں صاحب آپ تو عالم کا عین نہیں، اور قوم عالم کہہ رہی ہے۔ تو اس قوم میں عالم 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ جو ہیں اور ایک وہ ہیں جو ہیں نہیں، کہے جاتے ہیں، نہیں جاگے۔ ایک تو وہ کہ جو عالم ہیں اور ایک وہ جو ہیں نہیں اور کہے جاتے ہیں۔ یہ جن میں صفت نہ ہو اور صاحب صفت انہیں کہا جائے، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ بہت خطرناک ہوتے ہیں جو ہوتے نہیں اور کہے جاتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے اگلا جملہ کہنا ہی پڑے گا، جو نہیں ہوتے اور کہے جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کسی جھوٹے کو صدیق کہہ کے دیکھ لیجئے، اوقات بھول جائے گا، جھوٹی حدیث نبی پہ منسوخ کرے۔ اب انہیں نہ ہونے والوں میں کہے جانے والے عالم بھی، ہم عالم کے عیب نہیں، اگر
قوم ہمیں عالم کہتی ہے. اور یہ جو نہیں ہوتے ان کی پہچان بتاؤ. جو نہیں ہوتے اور کہے جاتے ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی موقع آ جائے فائدہ اٹھانے کا تو یہ فائدہ اٹھانے سے چوکتے نہیں ہے. قوم جہنم میں جائے ہمارا کام. اب ہم عالم تو ہیں نہیں, ہماری قوم ہمیں عالم کہہ رہی ہے, تو ظاہر سے بات موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم نے دیکھا کہ قوم ہمارے خون کے تھک گئی, اسے عالم ملا نہیں, تو کیوں نہ ہم موقع سے فائدہ اٹھا لیں. ہم نے تارا گڑھ میں منبر پر بیٹھ کے اعلان کر دیا, بھائیوں تمہیں اللہ کا پڑھایا نہیں مل رہا ہے, اور ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ نے کسے پڑھایا. ساری قوم جمع ہو گئی, ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, ہم نہ ڈھونڈ پائے یہ اللہ کا پڑھایا کہاں سے لائے. جب سارے لوگ ہم وطن گوش ہو گئے تو ہم نے کہا وہ اللہ کا پڑھائی کوئی اور نہیں, ہم ہیں. آپ کی عمر تو ہمارے اندازے کے اعتبار سے 70 سے کم نہیں, تو 70 سال میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے پڑھائی. دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا پورا قرآن ہمیں زبانی یاد ہے. کل کسی مولوی سے پڑھ کے آئے ہمیں لاؤ. 70 سال کی عمر میں اگر قرآن زبانی یاد ہے تو یہ اللہ کے پڑھائے ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا ہماری عمر مانے آ گئی, اس لیے آپ ہمیں اللہ کا پڑھائی نہیں مانیں گے. تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے ہم کس عمر میں قرآن سنائیں؟ کہیں جاگ رہے ہیں آپ؟ کس عمر میں ہم قرآن سنائیں کہ آپ ہمیں اللہ کا پڑھایا مان لیں؟ کہا جناب اگر آپ کو یہی شوق ہے کہ ہم اللہ کا پڑھایا آپ کو مانیں تو آپ اس عمر میں قرآن سنائیے جس عمر میں کسی استاد سے پڑھنے کی گنجائش نہ ہو. ہم نے کہا بس اگر اللہ کے پڑھائی کی یہی پہچان ہے تو اپنے اس دعوے پر رکے رہنا. پھر تو پوری تاریخ آدمیت میں صرف ایک منظر ہے جب 16 رجب کو خانہ کعبہ سے فاطمہ بنت اسد اپنا جان سے بچہ لے کے باہر نکلی. اس بچے نے باہر آ کے ماں کی آغوش چھوڑی, نبی کی آغوش میں آیا, توریت پڑھی, زبور پڑھی, انجیل پڑھی, قرآن پڑھا. حضرت نے مسکرا کے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھایا ہے. اس عمر میں سنا رہا جس عمر میں کسی سے پڑھنے کی گنجائش ہے, اور ایسی جگہ سے آ کے سنا رہا جہاں جانے کی کوشش کرنے والے مر گئے, اندر جا نہیں پائے. تو پتا ہے نا جب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی, دیوار نیا در دے کے اندر بلانے والی, جب اندر چلی گئی دیوار چھوڑ گئی. جتنے وہاں موجود تھے ان سب کو خلیش ہو گئی یہ کیا ہوا. کل جلدی سے چابی لے کر ہم تالا کھول کے اندر جا کے دیکھ لیں, وہی چابی جس سے روز تالا کھولتا, اب آج اسی کو چابی لگا رہے لیکن نہیں کھلتا. اللہ نے آواز دی کوشش مت کرو, جب اللہ تالا نہیں چاہے گا تو تالا نہیں. ہو سکتا ہے اب بھی کوئی نہ مانے, تو پھر میں قرآن ہی کا سہارا لے کے بتا رہا ہوں کہ علی کو پڑھایا اللہ نے. ہمارے یہاں بچہ سب سے پہلے پیدا ہوتا ہی نہیں, پھر کچھ دنوں کے بعد بولنا سیکھتا ہے, اور جب پھر بولنے لگتا ہے تب پڑھتا ہے, اور جب پڑھ لیتا ہے تو پھر پہلے بچہ پیدا ہوگا, پھر بولنا سیکھے گا, اور جب بولنا سیکھ لے گا تب پڑھنا شروع کرے گا, اور جب مکمل طریقے سے پڑھ لے گا تب پڑھا ہوا سنایا سنا. یہی ترتیب کی نہیں, مگر قرآن مجید کی ترتیب سنیے کیا کہہ رہا اللہ. علم القرآن, ہم نے قرآن پڑھایا. خلق الانسان, پڑھانے کے بعد ہم نے پیدا کیا. علمہ البیان, ہم نے اسے پھر بیان کرنا سکھا دیا. یعنی پہلے اس نے پڑھا, پھر وہ انسان پیدا ہوا, اور جب پیدا ہوا تو بیان کرنا شروع کر دیا. میرے دوستوں میں دعوے سے کہتا ہوں اس ترتیب قرآن پر علی کے
इंसान पहले पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब बोलना सीख लेता है तब पढ़ता है। मगर अल्लाह किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा है, कर रहा हमने पढ़ाया, फिर इंसान को पैदा किया, और जब हमने पैदा किया तो उसे बयान करना चाहिए। अच्छा, अब इस मकाम पर एक बात करो, मौलाए कायनात को अल्लाह ने पढ़ा के भेजा। अब कुछ लोग हमारे ऊपर इतराज करते, देखा आपने दुश्मनी रसूल, पूरी जिंदगी चीख चीख के कहते रहे कि अल्लाह ने अली को पढ़ाया है, एक बार भी नहीं कहते कि रसूलुल्लाह को पढ़ाया। अरे भाई, अली ने पैदा होते ही कुरान सुनाया है तो हम कह रहे हैं, रसूलुल्लाह ने नहीं सुनाया तो हम कहते हैं। तो क्या रसूल ने नहीं सुना इसका मतलब नहीं पढ़ाया था? अरे तुम कहो नहीं पढ़ाया था। अभी मैंने जो बदमानों लोग की रवायत सुनाई, जिब्रील ने पढ़ाया है, तो जब तक अली पैदा हुए हैं तब तक जिब्रील रसूलुल्लाह को पढ़ाने नहीं आए थे। रसूलुल्लाह को जिब्रील ने पढ़ाया इनकी रवायत के मुताबिक जब रसूल हो गए 40 साल के। तो अभी तो रसूल की उम्र 40 से कम है ना, तो अभी तो जिब्रील ने पढ़ाया नहीं है। अब देखिए ये मजलिस है, मजलिस में मर्सिया खानी हुई, सोच खानी हुई, सलाम पढ़ा गया, फिर मर्सिया हुआ कि नहीं? अच्छा, उर्दू जबान में हुआ, आप सब ने समझ लिया ये मर्सिया है, ये सलाम है ना? लेकिन मान लीजिए मर्सिया होता उर्दू में, सलाम होता गुजराती में, उसके बाद फिर जो मर्सिया पढ़ा गया वो होता कन्नड़ में, तो आप मर्सिया को सुन के खुश भी होते, रोते भी। मगर गुजराती आपको नहीं आती तो आप ना खुश होंगे न रोएंगे, तो सलाम हो गया ना, आप पर कोई असर नहीं हुआ। अब इसके बाद है फिर मर्सिया, अब अगर कन्नड़ में पढ़ा जाए तो ये भी आपको नहीं आती, तो आप बैठे सुनते रहेंगे, बोलेंगे नहीं। तो अब मगर सुनिए, जब मेरे मौला ने रसूल की जबान में, रसूल की आवाज में तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी, कुरान पढ़ा, मेरे रसूल ने कहा तौरात तुमने वैसे पढ़ी जो पढ़ने कहा था, ज़बूर वैसे पढ़ी जो पढ़ने कहा था, इंजील वैसे पढ़ी जो पढ़ने कहा था। अरे अली, कुरान तुमने वैसे पढ़ा है जैसे आने वाला है। रसूल ने बता दिया, इसने पढ़ के बताया हम पढ़े हैं, हमने तस्दीक करके बताया हम भी पढ़े हैं। सलावत पढ़ मोहम्मद। अच्छा, हमने कहा ये भी पढ़ के आए, तो दोनों भाई अल्लाह के यहाँ से पढ़े हुए हैं, चाहे कोई नहीं। तो फिर ये क्या बात हुई? अली ने पैदा होते ही सुना दिया, रसूलुल्लाह ने तो नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? देखिए, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आप सब लोग समझ रहे हैं। क्या आपको बात अच्छी लग रही है? आप वाह भी कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कोई ऐसी जबान में तकरीर शुरू कर दूं कि जिस जबान को आप नहीं जानते, बोलेंगे आप? बोलता वही है जहां समझ में आ जाए, और वहां खामोशी रहती है जहां समझ में ना आए। मैं क्या कह रहा हूं नहीं सुना आपने? मेरे मौला ने कुरान पढ़ा, नबी ने नहीं पढ़ा। क्यों? अली ने जब पढ़ा तो नबी जैसा समझने वाला मौजूद था। जब मेरा नबी पैदा हुआ तो सुनाता किसको? कोई समझने वाला होता तब तो सुनाता। तो नबी का न पढ़ना अक्लमंद होने की दलील है। अगर वो भी पढ़ते तो माज़अल्लाह बेवकूफ रहेगा। इसलिए कि ऐसे लोगों के सामने पढ़ेंगे आपको। तो मौला कायनात का पढ़ना, नबी का न पढ़ना, दोनों भाइयों में फर्क नहीं पैदा करता। वो पढ़े लिखे थे, पढ़ा लिखा मिल गया तो सुना दिया। ये भी पढ़े लिखे थे, मगर इनके शब्द हमने जाहिर थे तो किसको सुना दिया? तो मेरे नबी ने नहीं पढ़ा।
اب کعبے میں آیا بھائی، کعبے میں آیا بھائی، اور بڑھایا آیا تو اپنی طرف سے نہیں آیا، خود نبی کا مانگا ہوا ہے. نہیں مانیں گے آپ؟ میرے نبی کی ایک دعا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، دعائے رسول ہے جسے اللہ نے قرآن بنا کے ہمیں شکل محفوظ کیا. سناؤں دعائے رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ترجمہ کیا ہوا؟ اے میرے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ، مجھے سچائی کے ساتھ فرصت دے. اور اب یہاں سے آپ کے سننے کی چیز ہے، واجعل لی، میرا نبی کہہ رہا واجعل لی، مجھے دے من لدنک اپنے پاس سلطان نصیرا، طاقتور مددگار. نہیں توجہ دی آپ نے بھی. نبی نے کہا اپنے پاس دے، واجعل لی مجھے دے من لدنک اپنے پاس سلطان نصیرا، طاقتور مددگار. میرے مالک کمزور مددگار نہیں چاہیے. چاہو میرے دوستو جملہ حوالے کرو. نبی نے کہا مالک کمزور مددگار نہیں چاہیے، مجھے طاقتور مددگار چاہیے. جو سانپ کو دیکھ کے روئے وہ نہیں چاہیے، جو کلیجے چیرے. صلوات بھیجے محمد والے اپنے پاس سلطان نصیرا، طاقتور مددگار. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے، مددگار مانگا ہے. آئے آئے یہ مسلمان جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام، نبی کی دعا تماچا ہے. میرے نبی نے اللہ سے مددگار مانگنا ہے، مدد نہیں مانگی. اگر نبی کا کہنا غلط ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو ٹوکتا تھا. اے میرے حبیب بدعت نہ کرو، مجھ سے مدد مانگو، مددگار نہ مانگو. نبی نے مددگار مانگا. ہم نے کہا اچھا چلیے مان لیا، دیکھیں اللہ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس کو. ہم نے کہا مالک تیرے حبیب نے تجھ سے مددگار مانگا ہے، دے گا؟ دعا قبول کرے گا کہ نہیں؟ میرا حبیب ہے، اگر اس کی دعا قبول نہ ہوگی تو دنیا میں کسی دعا ہی نہیں سنوں. ہم نے کہا قبول ہوگی کہ بے شک ہوگی. تو ہم نے کہا پھر دے گا مددگار؟ ہم نے کہا کیسے دے گا؟ کب ویسے ہی دوں گا جیسے میرے نبی نے مانگا. تو میرے مالک تیرا نبی تو کہہ رہا اپنے پاس سے دے، تو اللہ نے کہا میں اپنے ہی پاس سے دوں گا. ہم نے کہا مالک مگر ایک مسئلہ ہے، ساری کائنات تجھی سے تو پاتی ہے، ہر ایک کو تو اپنے ہی پاس سے دیتا ہے. اگر نبی کو مددگار اپنے پاس سے دے دیا تو کیسے دنیا جانے گی کہ تو نے اپنے پاس سے دیا ہے؟ کہا اتنے حسین انداز سے دوں گا جیسے میں نے کائنات میں کسی کو دی ہی نہ ہوگا. ہم نے کہا مالک ذرا ہم بھی تو جانے وہ حسین انداز ہوگا کیا؟ محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد. میدا خراب ہو جائے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اگر نسل خراب ہو جائے تو علی ہضم نہیں ہوتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب اتنے موبائل چل گئے ہیں کہ
میں اس موبائل کی روشنی میں اب طاقت میرے پاس اللہ اور مولا کی دی ہوئی اتنی ہے کہ مائک نہ رہے تب بھی میں سب کو سنا دوں گا. تو سنیے, ہم نے کہا میرے مالک تو نے کہا ہے میں دوں گا, تو سب کو دیتا ہے, اگر مددگار بھی تو نے اپنے پاس سے دے دیا تو دنیا کی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ مددگار اللہ نے اپنے پاس سے دیا ہے. کہا اتنے حسین انداز سے دوں گا جیسے میں نے آج تک کسی کو دیا ہی نہ ہوگا. ہم نے کہا مالک وہ حسین انداز ہوگا کیا, ذرا ہم بھی تو سنے. اللہ نے کہا دنیا کا ہر بچہ اپنے گھر میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کا ہر بچہ اپنے گھر میں ہو, مگر میں کہہ رہا ہوں اپنے پاس میرے نبی کا مددگار میرے گھر. اچھا پھر کہہ رہا ہوں تھوڑا سا پوچھانے میں چلتا ہوں. نبی کا مددگار آگے کام. اب جو حاجی حضرات ہیں, میری تقریر میں حاجیوں کو جو حاجی حضرات ہیں ان سے پوچھیں. مکے میں ہے خانہ کعبہ جہاں پیدا ہوا نبی کا مددگار, اور اسی کعبے سے تھوڑے فاصلے پر بیت الشریف کے لیے جاتے ہیں. وہاں ہماری نبی کے بیت الشریف کی زیارت کرنے ضرور. حالانکہ اب وہ نبی کا گھر نہیں رہا, اسے گورنمنٹ نے لگا دیا ہے نائب بریلی کتب خانہ, جہاں سے لوگ جا جا کے علم حاصل کرتے ہیں. اور کیا کہہ رہا ہوں آپ سن نہیں رہے ہیں, پر اب نبی کے گھر کو بنا دیا گیا کتب خانہ جہاں سے جا کے لوگ علم حاصل کرتے ہیں. دیکھیں جب اللہ مال دینا چاہتا ہے تو ایسا ہی مال دیتا ہے. کیا تم میرے نبی کو جاہل کہہ رہے تھے, میں اس کے گھر کو کتب خانہ بنواؤں گا. نبی تو نبی کا گھر ہی کو بانٹ رہا ہے. لوگ جاتے ہیں بہت چھوٹے, بہت چھوٹے, یہ آپ کا حال نبی کے گھر سے کم ہو. جانا ہو تو جا کے دیکھ کے آئیے. یہ آپ کے امام والے کہاں نبی کے جس سے کچھ چھوڑا ہے. اچھا, کعبے سے فقط مشکل سے میرا اندازہ مشکل سے ایک 50 فٹ کے فاصلے پر ہو رہا ہے, اس سے زیادہ. مگر اب ہوتا ہوا کیا, جس وقت علی کعبے میں پیدا ہوا اس وقت کعبے اور نبی کے گھر کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں. سیدھا یہاں سے چلو سیدھے نبی, مگر اب بیچ میں بڑی لمبی اونچی باتیں بن گئی, تو اب سیدھے تو کوئی جا نہیں سکتا, تو اب تھوڑا گھوم کے جانا پڑتا. کعبے میں پیدا ہوئے علی جو تھے نبی کی دعا کا اثر. میرے نبی نے دعا مانگی تھی نہ دے دے مددگار, تو اسی دعا کا جواب تھا علی کا کعبے میں آنا. جیسے ہی علی آئے, علی کے گھر کا سب سے پرانا نوکر, سب سے پرانا خادم جبریل دوڑتا ہوا رسول اللہ کے بیت الشریف کو, اے میرے نبی جس کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی آ گیا. تو نبی جیسے ہی سنا دروازہ کھول کے کعبے کی طرف دوڑ گیا. میرے نبی کو بڑی بات بتاؤں, گھر سے نبی چلے دوڑ کے, مگر کعبے کے پاس پہنچ کے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا یا رسول اللہ یہاں کھڑے کیوں ہو گئے؟ دنیا ہمیں الزام دے کہ ہم علی کے کمالات مانتے ہیں نبی کے نہیں, مگر ہمارا عقیدہ ہے اگر میرا نبی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے کعبے میں اندر جانے کی نیت کرے تو جیسے کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کے علی کی ماں کو راستہ دیا تھا میرے نبی کو بھی راستہ دے گی, مگر شرط ہے میرے نبی کی نیت ہو اندر جانے کی. میرا نبی آگے کعبے کے پاس کھڑا ہو گیا,
دیوار نہیں ٹوٹی، نبی وہیں کھڑا رہا۔ ہم نے کہا میرے رسول آپ تو اپنے مددگار سے ملنے آئے تھے، کعبے کا دروازہ کھلوائیے۔ نہیں دیوار نے در دیا تو کیا ہوا، دروازہ کھلوائیے، اندر جائیے اور جا کے اپنے مددگار سے مل لیجیے۔ نبی نے کہا نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں یہیں کھڑا رہوں گا، اب مجھے دیکھنا ہے۔ تقریر کے آخری مرحلے میں آپ توجہ سے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی نے کہا میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ ہم نے کہا تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہم نے کہا میرے رسول کب تک کھڑے رہیے گا؟ کہ جب تک میرا مددگار خود باہر نہ آئے گا۔ ہم نے کہا اگر باہر آنے کے انتظار میں آپ کھڑے رہے، ہو سکتا ہے 3 دن تک کھڑے رہنا پڑے، آپ کا مددگار 3 دن کے بعد آئے۔ ہم نے کہا 3 دن کے بعد آئے، 3 دن تک کھڑے رہیے گا؟ ہاں کھڑے رہیں گے۔ ہم نے کہا میرے رسول اتنا انتظار کرنے کی کیا ضرورت؟ کہا جو ہمارا مددگار ہے وہ تمہارا امام ہے، میں یہاں پر کھڑے ہو کے تمہارے امام کا انتظار کروں گا تاکہ قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کو امام کے انتظار کی سنت مل جائے۔ میں اپنی امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، انتظار امام میری سنت ہے، بس ہمارے تمہارے انتظار میں اتنا فرق ہے، ہم نے پہلے امام کا انتظار کیا ہے، تم آخری کا انتظار کر رہے ہو۔ صلوات بھیجو محمد۔ 3 دن تک میرا نبی کھڑا تھا۔ 3 دن کے بعد تمہارے کعبہ پھر سب چاند سا بچہ لیے ہوئے پانی کی بچہ آیا نبی کی آگوش، لفظ بدلو، ماں کی آگوش چھوڑ کے نبی کی آگوش میں نہیں آیا۔ قرآن امامت تھا جو رہنے رسالت پا گیا، اور ادھر آگوش میں آیا۔ ماں نے شکایت کرتی رسول اللہ سے، جب سے پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولی۔ پیغمبر نے یوں بھائی کو دیکھا اور مسکرا کے کہا علی ماں کی آگوش میں آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسے ہی علی نے آنکھیں کھولی، جملہ سنیے گا، نبی نے کہا ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، اب تم نے آنکھیں کھولی، تو اگر تم نے اپنی نگاہوں کو میرے لیے محسوس کیا ہے تو جواباً میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے اپنے علم کو تمہارے لیے محسوس کیا۔ میرا علم کسی کو نہیں، صرف تمہیں کو ملے گا۔ نہیں سمجھے آپ میں نے کیا کہہ دیا؟ نبی نے کہا اپنی نگاہوں کو تم نے میرے لیے محسوس کیا، میں نے اپنے علم کو تمہارے لیے محسوس کیا۔ یعنی نبی کو اپنی نگاہیں علی نے دی اور نبی کا علم لے لیا اپنے قبضے میں۔ تو کچھ دے کے جب کچھ لیا جاتا ہے تو ہماری زبان میں اسے سودا کہتے ہیں۔ آپ بازار جاتے ہیں، جب پیسے دیتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں، تو کچھ دے کے جب کچھ لیا جائے تو اسے سودا کہا جاتا ہے۔ علی نے آج سودا کیا، اپنی نگاہیں نبی کو دے دی، نبی کا علم اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے کہا اے میرے مولا، آپ کے سودوں پر ہم غلاموں کی جانیں قربان، آغوش محمد میں سودا کیا تو نظر حوالے کی، نبی کا علم لے لیا، اور جب بستر رسول پر سو کے اللہ سے سودا کیا تو جان اسے دے دی، مرضی اپنے قبضے میں کر لی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ختم کر دی۔ عنوان میرا کیا ہے؟ فضیلت خاندان رسول۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں 14 ایک ایسے، میں نے کہا نہیں، کلنا محمد، ہمارے گھر میں جتنے ہیں سب محمد ہیں۔ اس کا مطلب عصمت اور غیر عصمت کی شرط نہیں ہے، چاہے یہاں معصوم ہو یا کوئی جسے آپ غیر معصوم کہتے ہیں۔ اس گھر میں کسی کو غیر معصوم مانتا ہی نہیں، کیوں؟ اب دیکھیں موضوع بڑھتا چلا جا رہا، جسی پہ بڑھانا نہیں ہے۔ میں مختصر کر کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، عصمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو اللہ دیتا ہے، ایک وہ ہے جو بندہ خود حاصل کرتا ہے۔
14 وہ ہیں جنہیں اللہ نے عصمت دے کر بھیجا تھا. اس کے علاوہ اس گھر میں کتنے ہیں انہوں نے اپنے کیریکٹر سے خود عصمت حاصل کی. نبی معصوم اللہ کا بنایا, علی معصوم کس کا بنایا, کسی کا نہیں, اپنے کردار اور اپنے عمل سے بننے والا. کون؟ علی کا بیٹا عباس. دیکھیں آج 4 محرم ہے, آپ گھبرائیے گا نہیں کہ آج 4 محرم کو آپ عباس نے شہادت نہیں پڑھا, شہادت علی کو, لیکن آج 4 محرم ہے اور یہ مخصوص ہے میرے آقا عباس. کیوں؟ اس لیے کہ 4 محرم کو ایک واقعہ ہوا کربلا میں, اور اس واقعے کا مین کردار میرا آقا عباس. یہ 4 محرم کو قیامت کی تاریخ ہے جس دن سے نبی زادوں کی پیاس کا سلسلہ شروع ہوا. 4 محرم سے ہی نبی کی اولادوں کے سامنے پیاس کا مسئلہ شروع ہوا. اور یہ 4 محرم وہ تاریخ ہے جس میں جناب عباس کی وفاداری اس خاندان سے ثابت ہے. شیخ عاشق کی تعلیم 4000 سے مجموع آنے کے ساتھ ہی اس نے دیکھا حسین کی خیمے دریا فرات کا چلا رہے. یہ ملعون ان پر اجازت نہیں دیتا اس سے زیادہ کوئی اور کو نہ کرے, ورنہ جو غلیظ سے غلیظ وہ اس کے لیے دیتا. یہ ملعون سیدھا عمر سعد ملعون کے پاس اور آگے عمر سعد سے کہتا ہے, اے عمر سعد تم نے حسینی خیمے فرات کے کنارے لگوا دیے. اس نے کہا میں نے نہیں لگوائے, انہوں نے خود لگایا. کہا تو خود لگائے تو تم نے ہٹائے کیوں نہیں؟ کہا مجھے ایسا کوئی آرڈر نہیں ملا تھا کہ فرات کے کنارے حسین کے خیمے نہ لگے, اس لیے میں نے نہیں ہٹوائے. کہا اچھا تو نے نہیں ہٹوائے تو میں ہٹواؤں. تیری مرضی ہے ہٹاؤ. کلیجہ تھام کے سنا یہ ملعون آیا دریائے فرات کے کنارے جہاں میرا آقا عباس خیموں کی نگہبانی کر رہا. یہ آگے بڑھا عباس, یہ خیمے یہاں سے ہٹیں. جناب عباس نے کہا خیمے نہیں ہٹیں. اس نے کہا ہٹیں گے. جب تکرار وہی کئی بار اس نے کہا ہٹیں گے اور میرا آقا کہتا رہا نہیں ہٹیں گے, تو آخری بار جب اس نے کہا خیمے ہٹیں گے تو کہا اچھا ہٹا کے دیکھ لے, اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو خیمے ہٹانا تو بڑی بات, فقط خیموں کو ہاتھ لگا کے دے. اگر تیرے ہاتھ قلم نہ کر دیے میں نے تو میں بھی علی کا بیٹا ہے. کہا عباس میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے. کہا یہ فوج میرا کچھ نہ کر پائے. میرا دعویٰ ہے تو جتنا چاہے کہہ لے, جتنا چاہے بول لے, خیمے ہٹا نہ پائے. اور اگر تم نے جرات کی, جرات عباس کی سنیے, کہ اگر تم نے جرات کی اپنی اس فوج کے ساتھ تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ تلوار چلاؤں گا کہ تمہارے گھر کی عورتوں کو بیوگی کی چادر اڑانے والا نہیں ملے گا. یہ میرے آقا نے اتنے جلال میں کہا کہ آواز بہت زور سے نکلی, اور جب زور سے نکلی تو یہ آواز سیدھی سے خیمہ جناب زینب. اس آواز کا خیمہ جناب زینب میں پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی بے چین ہو گئی. آواز دی فضا میرے قریب آؤ. جناب فضا قریب آئی. کہا شہزادی کیا ہے؟ کہا جاؤ جلدی سے میرے آقا میرے بھائی حسین کو بلا کے لاؤ. فضا خیمے سے باہر نکلی. خیمے کے باہر مولا حسین اپنے خیمے کے پاس کھڑے تھے. فضا ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی. آقا آپ کو شہزادی زینب بلا رہی ہے. میں یہ جملہ سننا تھا. مولا حسین تیز قدم چلتے ہوئے بہن زینب کے خیمے میں آئے. جیسے ہی خیمے میں حسین نے قدم رکھا
زینب بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کھڑی ہو گئی. بھیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے عباس شیر کو جلال آ گیا ہے. تم نے صحیح سمجھا, عباس کو جلال آ گیا ہے. زینب نے کہا بھیا کس بات پہ میرے شیر کو جلال آ گیا ہے؟ کہا شمر سپاہیوں کو لے کر آیا ہے, ہمارے خیمے ہٹانا چاہتا ہے. عباس بکھرے ہوئے ہیں, میرے رہتے ہوئے خیمے نہیں ہٹیں گے. حسین تھے, حسین سے زینب نے جملہ کہا بھیا اگر ایسی بات ہے تو آپ جا کے عباس کو سمجھائیے, ایسا نہ ہو کہ آج ہی جنگ چھڑ جائے. جملہ برداشت کر سکتے ہو تو کرو. جیسے ہی اتنا آپ زینب نے کہا جاؤ سمجھاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ چھڑ جائے. حسین نے چاروں قطار رونا شروع کر دیا. زینب نے کہا بھائی رو کیوں رہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں عباس کو روکوں. ولید کے دارالامارہ میں مدینے میں روکا میں نے, عباس رو کے رہ گیا. میں دیکھتا رہا, مجھے برداشت کرنا پڑا. حر نے میری لگام فرد پر ہاتھ ڈالا, عباس کو جلال آیا. میں نے رو دیا, عباس رویا. میں دیکھتا رہا. اے زینب دو مرتبہ عباس کو روکا دے چکا ہوں, اب اگر میں روکنے گیا اور عباس نے کہیں رونا شروع کر دیا تو زینب میں مر جاؤں گا. میں عباس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا. پر یہ جملہ سننا تھا. میری شہزادی زینب ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوئی. اب سوچنے لگی جب بھیا حسین عباس کو نہیں روک سکتا تو پھر میں کیسے روکوں. ایک مرتبہ قریب آئی زینب, امام حسین کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا. بھیا آپ عباس کو نہیں روک سکتے تو میرا ایک کام تو کر سکتے ہیں. کہا زینب بتاؤ کیسا کام؟ کہا آپ جا کے زینب کا ایک پیغام عباس تک پہنچا دیجئے. کہیے عباس تمہیں زینب نے بلایا ہے. اور اتنا اور کہا ہے کہ عباس اگر آنے میں دیر کرو گے تو زینب خود آ کے دریا کے کنارے کھڑی ہو جائے گی. شہزادی زینب کا پیغام لے کے مولا حسین چلے. جناب عباس کا رخ ہے فوج یزید کی طرف, مولا حسین جا رہے ہیں ان کے پیچھے کی طرف سے. جب بالکل قریب پہنچ گئے, میری طرف دیکھ کے سنیے گا, جب مولا حسین اپنے بھائی عباس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھا کے حسین نے پیچھے سے عباس کے شانوں پر رکھے. پر جیسے ہی ہاتھ شانوں پر محسوس ہوئے عباس کو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا آقا کھڑا ہے. اب عباس کا دل دہل گیا, میرا مولا مجھے روکنے آ گیا کیا؟ جملہ برداشت کر پاؤ گے؟ عباس قدموں پر گر پڑے. مولا اپنی ذوالفقار نکال کے میرا گلا کاٹ دیجئے, مگر آج روکیے گا نہیں. اے آقا مجھے روکیے گا نہیں, میں آپ کا غلام ہوں. آج غلام کی آبرو کی بات آ گئی ہے. میں نے شمر کو چیلنج کر دیا ہے, میرے رہتے یہ خیمے نہیں ہٹیں گے. جب عباس نے قدموں پر سر رکھ کے اس طرح سے گفتگو کی, میرا مولا رویا اور رو کے جھکا. عباس کے دونوں بازو پکڑ کو اٹھایا, بھائی کو سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دیا. آواز دی حسین نے, میرے شیر, میرے غیرتدار عباس, میرے وفادار بھائی, یہ حسین تمہیں روکنے نہیں آیا, یہ حسین تمہیں روکنے نہیں آیا ہے. عباس نے کہا مولا آج آپ مجھے روکیں گے نہیں؟ کہا نہیں. تو کہا تو پھر مجھے اجازت ہے کہ میں اس فوج سے جنگ کر کے آپ دکھا دوں کہ علی کے بیٹے کے رہتے خیمے نہیں ہٹیں گے. کہا عباس جو جی چاہے کرنا, مگر ایک بات سن لو, میں تمہیں روکنے نہیں آیا ہوں, تمہارے پاس زینب کا پیغام لے کر آیا ہوں. ارے عزاداروں کیا سن رہے ہو؟ جیسے ہی حسین نے کہا زینب کا پیغام لے کر آیا ہوں, عباس نے مولا حسین کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا. آقا یہاں فوج یزیدی کے سپاہی کھڑے رہے, شہزادی کا نام نہ لیجیے, شہزادی کا نام نہ لیجیے. یہ بتائیے شہزادی کا پیغام کیا ہے؟ کلیجہ تھام کے ایک ایک جملہ سننا. حسین نے کہا عباس تمہیں زینب نے بلایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آنے میں دیر کرو گے تو میں خود دریا پر آ جاؤں گی. بھئی یہ سننا تھا. عباس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹا, دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف چلے اور کہتے جا رہے تھے
ہوا میرا آقا شہزادی زینب کے خیمے تک پہنچا، خیمے کا پردہ ہٹایا، سامنے شہزادی زینب کو دیکھا، دوڑ کے قدموں پر گر پڑے. شہزادی آپ نے بلایا ہے؟ کہا ہاں ابا میں نے بلایا ہے. بھائی کو پیار سے پہلے سینے سے لگایا. زینب نے خوب عباس کو پیار کیا. ارے میرے شیر عباس، میرے دلیر عباس، میرے وفادار عباس، میرے فدائی بھائی عباس. کہا شہزادی کیوں بلایا ہے وہ بتائیے. کہا ہم نے سنا ہے تمہیں جلال آیا ہے. کہا ہاں جلال تو ہے، شبر خیمے ہٹانا چاہتا ہے. میری زندگی میں یہ خیمے ہٹ جائے تو میرا مر جانا بہتر ہے. زینب طرف گئی، بھائی کے رخساروں کو بوسہ دیا. اے میرے بھائی، میرے کہنے سے غصہ پھونک دو، خیمے ہٹا لو. زینب جنگ نہیں چاہتی، بھائی یہ سننا تھا. دونوں ہاتھوں سے عباس کا سینہ پیٹا. شہزادی مجھے مر جانا گوارا ہے مگر آپ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا. جو آپ کہہ رہی ہیں وہی ہوگا. روتے ہوئے عباس نکلے، دریائے فرات تک آئے. شمر کو آواز دی، اے شیر مبارک ہو تجھے، میری شہزادی نے مجھے جنگ سے روک دیا ہے. لو میں خیمے ہٹائے لے رہا ہوں، تو اپنا ارمان پورا کر لے. اے شمر کاش مجھے شہزادی نے روکا نہ ہوتا. دنیا دیکھ بھی علی کی طاقت کیسے آج خیموں کو اپنے مقام پر بچائے. ظلموا أي منقلب. میرے مالک تو جواستا باب اور قواعد حضرت عباس علیہ السلام، اس مجلس میں شریک ہونے والے جملہ مومنین و مومنات کے کتنے جائز مکان ہوں ان سب کو بخیر. اے میرے اللہ، کسی ذکر خیر کے صدقے میں جملہ عزاداروں کے گناہوں کو معاف کر. وہ مومنین و مومنات جو ہیں اس دنیا میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں. اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے عظیم المرتبہ خاندان رسالت کی عظمتوں، انہی کی عظمتوں کے صدقے میں ہم سب کو اپنا محبوب بندہ کرا دے. ہم سب کے گناہوں کو معاف کر ہمیں جنت کو تحفہ دے. اے میرے مالک ہم جب تک زندہ رہیں گے وعدہ ہے محمد و علی محمد کی محبت سے لگے تھے، اور جب اس دنیا سے ہم تیری اپار ڈالا تو یہی محبت اپنے ساتھ لیتا ہے. اے میرے اللہ، زمانہ بہت خراب آ چکا، دنیا ہمیں لاوارث سمجھنے لگی. ہمارے وارث اپنی آخری حجت ہمارے امام زمانہ کو پردہ غیب ہٹا کر ہمارے سامنے آنے کی اجازت ہے. اور میرے مالک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسے صاحب کردار بنے، ایسے مومن بنے کہ جس وقت ہمارا امام ہمارے سامنے آئے ہم سب اپنے آقا کے غلاموں میں شمار ہوں اور اپنے مولا کی فوج کا حصہ بنے. اے میرے پروردگار، ہمارے امام کی آمد جلد سے جلد ہو اور وہ وقت بھی بہت جلد آئے جب زہرا کے گھر کو لوٹنے والوں کو ہمارے امام کے ہاتھوں اور بھرپور سزا دی جائے. فتقبل منا انک